السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں، جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین میں نور بھر جائے گا اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی کہ جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہیں ہمارے پاس کہ ہمارے آنے کے لیے وقت نہیں؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہر سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ ناظرین، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد سے کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یقین ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے
اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ ہاں چلی جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اے تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہمیشہ ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ صدیقہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو میرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے چہرے پر اداسی تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو بھی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندگی والی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے،
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوتی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں نظر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کے پسند کی ہوئی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اے اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو ان کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر بھر کر روں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی خاموش بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے ہی کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس وقت 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت بھی عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس سے ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسے وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی خواہش کو پورا فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 2563 پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی میں صحیح الجامع 6649 میں صحیح کہا ہے، اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل نوجوان بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔